اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر 10 فما فوق ذلك إلا أتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه اولها ملامة واوسطها ندامة واخرها خزي یوم القیامہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے 10 لوگوں یا اس سے زائد افراد کے امور کی حکمرانی کی یا سرپرستی کی تو وہ روز قیامت اللہ عز و جل کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا. اس کی نیکی اس کا یہ ہاتھ کھول دے گی یا اس کا گناہ اس کو ہلاک کر دے گا اور وہ ہاتھ اسی طرح بندھا رہے گا. مزید فرمایا کہ ایسی حکمرانی، ایسی سرپرستی کا آغاز ملامت، اس کا وسط یعنی اس کی درمیانی مدت باعث ندامت، اور اس کی انتہا یعنی اس کا نتیجہ روز آخرت میں رسوائی کا سبب بنے گا. یہ حدیث مبارکہ جو مسند احمد میں بیان کی گئی ہے، اور اس مفہوم کی بعض الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دیگر احادیث میں کسی انسان کی ذمہ داری اور خاص کر کے ایسی ذمہ داری جو حکمرانی کے دائرے میں آتی ہو، اور یہاں محض اس سے مراد امامت کبریٰ نہیں ہے، یعنی جو سب سے بڑا حاکم ہے یا جو کسی ملک کا بادشاہ ہوگا یا جو کسی ملک کا حکمران ہوگا. آج کے دور میں آپ اس کو وزیر اعظم کہہ لیں، صدر کہہ لیں، جو بھی نظام ہو، یہ محض ان کی بات نہیں ہے. وہ یقیناً اس حدیث میں بیان کی گئی وعید میں شامل ہیں، مگر حدیث مبارکہ کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر وہ شخص جسے 10 یا اس سے زائد لوگوں کی سرپرستی دے دی گئی ہو. اب حکمران تو ظاہر بات ہے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کے اوپر حکمران ہوتے ہیں. 10 لوگوں پر، 11 لوگوں پر تو جو شخص نگران ہوتا ہے اس کو تو حکمران بھی نہیں کہتے ہم. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ 8، 10، 11، 12 لوگوں پر کون حاکم ہوتا ہے، کون نگران ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ گھر کا حاکم، گھر کا نگران، گھر کا نگہبان، کسی دفتر کا سربراہ، کسی آفس کا سربراہ، کسی محکمے کا ہیڈ. یہ وہ حکمرانی ہے جس کی طرف اس حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا گیا کہ ایسا شخص جسے 10 یا زائد، اور محدثین کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے اور عربی کا اسلوب بھی یہ ہے کہ اگر عدد ذکر کیا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اگر 9 لوگوں پر حکمران ہے تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوگا. یہ بات کا ذکر کرنے کے لیے ہے. ورنہ اگر کوئی حکمران 8 پر بھی ہے، 7 پر بھی ہے، 5 پر بھی ہے، 9 پر بھی ہے، 10 سے کم پر بھی ہے، تو اس پر بھی جو اس حدیث میں وعید بیان کی گئی ہے، جو بات بیان کی گئی ہے، اس کا ذکر بھی اس حدیث کی شمولیت میں آتا ہے. تو پہلی بات جو بیان کی گئی کہ وہ شخص جس کے ایسی پوزیشن، ایسا منصب اور ایسی ذمہ داری
یا ایسی سرپرستی اور حکمرانی عطا کر دی گئی ہے کہ وہ 10 یا زائد لوگوں پر، محض چند لوگوں پر اگر وہ حکمران ہوگا تو روز قیامت وہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کریں۔ اور یہ آج جو ہم منصبوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے مناصب کے لیے لڑتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، دوسروں کو گراتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مناصب کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے حصول کے لیے، اور جو بڑے مناصب ہیں ان کے لیے جو کھیل تماشا ہو رہا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے نا۔ اگر لوگوں کو اس بات کا اور کوئی حدیث پیش نظر نہ ہونا، صرف یہ حدیث مبارکہ، اور یہ بھی غور فرمائیں، یہ نہیں کہا کہ جو شخص ایسا حکمران بن جائے گا اور وہ ظالم ہوگا تو وہ روز قیامت ایسے پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا، نہیں، مطلق ہر حکمران، ہر سرپرست جو محض 10 یا 10 سے زائدہ لوگوں پر اگر اس کی سرپرستی ہے تو وہ روز قیامت قطع نظر اس بات سے کہ وہ بہت عادل ہی کیوں نہ ہو، بہت اچھا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کے باوجود وہ اس حال میں پیش کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو منصب اور ذمہ داری تھی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مجبور کر کے اس کے بعد کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اونس، اب یہ ذمہ داری اس پر ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اس نے اس منصب کو، سرپرستی کو اور ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کیا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں کہا گیا اب اس کی نیکی اس کو بچا لے گی۔ اگر وہ نیک ہوا، عادل ہوا، اس نے لوگوں کے حقوق ضائع نہ کیے ہوئے، اچھے طریقے سے اگر لوگوں کا معاملہ چلایا ہوا، لوگوں میں میرٹس کے معاملات کیے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس کے ہاتھ کھول دیں گے اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ پیش اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا شخص بھی باندھ کر ہی کیا جائے گا۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ اس باندھنے کو لفظی طور پر باندھا ہوا کہیں یا مانوی طور پر یہ کہیں کہ اس کو ایک ایسی ذمہ داری کے تحت اللہ کے سامنے، چلے 1 منٹ کے مان لی دیا، کچھ لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ یہ عنقہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ عربی محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی کسی شخص کا ہاتھ یا گردن میں رسی سے باندھا ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اس کو ایک ذمہ داری کے تحت پیش کیا جائے گا، 1 منٹ کے لیے اس کو بھی مان لیں۔ تو اللہ کے سامنے جس شخص کو ذمہ دار ایک بوجھ کے تلے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے کہ اب تم اپنے آپ کو میرٹ پر آزاد ثابت کرو، اور ثابت کرو کہ تم نے اللہ کے سامنے ثابت کرنا ہے کہ تم نے انصاف کیا، آسان کام ہوگا یہ؟ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ اگر وہ شخص اچھا ہوگا، عادل ہوگا، اپنے منصب کا حق ادا کیا ہوگا تو اس کی اس گرہ کو کھول دیا جائے گا اور اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا شخص ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا خلاصہ یہ بیان کر دیا کہ یہ جو منصب ہوتے ہیں نا، منصب، یہ جو سرپرستی اور ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے کسی چھوٹے دفتر کی ہو، گھر کی ہو، بڑی حکمرانی ہو، درمیانی حکمرانی ہو، اس کا آغاز ملامت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان یہاں ملامت سے بھی 2 چیزیں مراد ہیں کہ ظاہر بات ہے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہم لے لیں، ہم لے لیں، ان میں سے ملتی کسی ایک کو ہے تو باقی سارے ملامت کرتے ہیں، باقی سارے اگر منہ سے نہ بھی کریں تو اپنے عمل سے ملامت کرتے ہیں۔ اور ملامت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ شخص شروع میں اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا میرے ذمہ داری، خواہش تو ہے، لیکن جب لے لی اور سر پر پڑتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جب حکمران کیا کہتے ہیں، پہلے جد و جہد، احتجاج، دھرنے، حکومت مل جائے تو کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حالات اتنے خراب تھے۔ یہ ہے وہ ملامت۔ پہلے اس کے لیے گردنیں کاٹتے ہیں، پہلے اس کے لیے زمین ساری کی اور سر توڑ بازی لگا دیتے ہیں، جب مل جائے تو کیا کہتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حالات اتنے مشکل۔ یہ ہے وہ ملامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، آپ نے 1400 سال پہلے اگر ہم اپنی تھوڑا سا بھی غور کریں نا تو زبان حال سے ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دی۔ یہ ہے وہ ملامت۔ تو اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ملامت سے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جا کے جب درمیانی عرصہ آتا ہے نا اس ذمہ داری کا، سرپرستی کا، تو ندامت۔ یہ ندامت کیا ہوتی ہے؟ پرفارمنس ہی کوئی نہیں ہے، کام ہی کچھ نہیں کر سکے، پلے ہی ہمارے کچھ نہیں ہے، پھر انسان کو ندامت گھیر لیتی ہے۔ اور یہ کسی ایک جماعت، ایک پارٹی، ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ جس جگہ پہ بھی دیکھیں، جو بھی ذمہ دار ہے، اور حکومتوں کو بھی چھوڑ دیں، گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، دفتروں میں بھی یہی ہوتا ہے، بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی باتوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور کچھ عرصے بعد کچھ نہیں کر سکتے تو پھر شرمندہ، پھر ندامت ہوتی ہے کہ کیا کچھ نہیں، اب کیا کریں۔ اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور بندے کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور روز قیامت اللہ کے سامنے جب پیش ہوتا ہے تو وہاں کیا فرمایا گیا؟ رسوائی۔ اس لیے کہ ذمہ داری تو اس نے قبول کی تھی نا،
ذمہ داری تو اس نے قبول کی تھی اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رسوائی. یہ بڑا ہی مشکل معاملہ ہے, بڑا مشکل معاملہ ہے. اس لیے اللہ کے بندوں کو بات سمجھنی چاہیے, جس شخص کے اندر ذرا سا بھی اس بات کا احساس ہے نا کہ میں ذمہ داری کوئی ادا نہیں کر سکتا, خدا را اس ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے, اس کے لیے لابی کرنے, اس کے لیے کوشش کرنے اور اس وبال کو اپنے گلے میں ڈالنے سے پرہیز کرے. یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے کہ چلے کوئی بدنامی ہو جائے گی, کوئی تھوڑا بہت کوئی باتیں کر لے گا لیکن چلے ہماری تو مزے ہو گیا یاشی. یہ بہت نازک اور حساس مسئلہ ہے, بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے. روز قیامت اللہ کے سامنے بڑی جواب دہی ہونی ہے اس معاملے میں. تو ہر شخص کو اس بارے میں اپنی آپ کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو معاملہ بھی وہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داری بھی, چاہے وہ مسجد کمیٹی کی ذمہ داری کسی کو کیوں نہ ملے, اس کو چھوٹی سی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے نا یہ دیکھنا چاہیے. محلے میں کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی, نالیاں پختہ کرنے اور صفائی کی ذمہ داری کسی شخص کو اگر کوئی کمیٹی بنی ہے وہی کیوں نہ ملے, اس کو اس ذمہ داری لیتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میں ذمہ داری ادا کرنے کے قابل بھی ہوں. اگر نہیں ہو تو انسان کو فوراً اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا چاہیے کہ اسی میں خیر. اور اگر کسی شخص کو ذمہ داری مل جائے تو پھر اس کو پوری عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ اور خوف خدا کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر برے حکمرانوں کے لیے آخرت کی رسوائی ہے تو اچھے حکمران کے بارے میں, عادل حکمران کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں سے ایک عادل حکمران ہوگا. ایسا حکمران جو پھر اتنے نازک موقع پر صحیح فیصلے کرے, عدل کرے, انصاف کرے, تو اس کا پھر مقام بھی بہت اونچا ہے. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یہ کہا کہ ایسے موقع پر اللہ کے دائیں طرف جو اونچے مقامات ہوں گے نا, جو تاج اونچے مقامات ہوں گے, اونچے مناصب ہوں گے, وہاں پر اس کو فائز کیا جائے گا. ایک تیسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ 3 طرح کے لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا. اس میں ایک عادل حکمران ہے, مسلمانوں کا ایسا حکمران کہ جو ان کی خدمت کرتا ہے, مگر پھر ویسا بندے کو بننا چاہیے. ہمارے حالات یہاں پر کیا ہے کہ جن کو میں اور آپ اچھا سمجھتے ہیں, جن کے ساتھ ہماری دلچسپی ہے, جن کو ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں, جن کو ہم پسند کرتے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم بھی کہتے ہیں کہ معاملہ ان کا بھی پتلا ہی ہے, معاملہ ان کا بھی پتلا ہی ہے. اور وہ خود بھی اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا. تو جب حق ادا نہیں ہوا اور جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم یہی گواہی دیتے ہیں کہ حق ادا نہیں کیا, تو یہ اتنا نازک مسئلہ ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ روز قیامت ایسے کسی بھی کام سے جو اللہ کے سامنے رسوائی اور شرمندگی کا باعث بنے اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور بچا کے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک.